بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے تعلیم النساء کورس سبق نمبر 16 عقل حلال۔ حلال روزی کا دھیان رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑا ہو۔ پھر فرمایا کہ جو گوشت حرام سے بڑا ہو دوزخ ہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر میں ہو، برے حال میں ہونے کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور بدن پر گرد و غبار لگا ہوا ہو، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہو، اور اس کا کھانا حرام کا ہو، اس کا لباس حرام کا ہو، اس کو غذا حرام ملی ہو، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب تک آدمی سفر میں رہتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن مسافر ہونے کے باوجود مسافر بدحال کی دعا اس کے لیے قبول نہ ہوگی کہ اس کا کھانا پینا اور پہننا حرام ہوگا۔ آج بہت رو کر دعائیں کی جاتی مگر قبول نہیں ہوتی، کیونکہ قبول ہوں جبکہ حرام سے بچنے کا خیال ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے جس کا کھانا پینا حرام کا ہوگا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نماز کا قبول نہ ہونا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا ہے، تقریباً 2 روپے اس میں سے حرام کے کمائے تھے، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا تو اللہ تعالی اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اب غور کیجئے کہ جب کپڑے میں کچھ حصہ حرام کا آ گیا ہے تو پھر بھی نماز قبول نہیں، تو جس کے سارے کپڑے ساری خوراک حرام کی ہو تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اور صدقے کے قبول کا نہ ہونا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ حرام مال کما کر اس میں سے صدقہ کرے گا تو وہ صدقہ قبول نہ ہوگا، اور اس میں سے خرچ کرے گا تو برکت نہ ہوگی، اس کو اپنے مرے پیچھے چھوڑ جائے گا تو وہ مال اس کے لیے دوزخ کا سامان ہوگا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو شخص نیک کام میں حرام مال خرچ کرے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص پیشاب سے کپڑا پاک کرے۔ بہت سے لوگ حرام کما کر لاتے ہیں اور نفس کو سمجھانے سے تھوڑا اس میں کسی فقیر کو دے کر یہ خیال کر لیتے ہیں اب سارا مال پاک ہو گیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ صدقہ خود تو قبول ہی نہیں ہوا، باقی مال کیسے پاک ہو گیا ہے؟ لہذا تم حلال مال کا دھیان کرو۔ تمہارے گھر میں اگر باپ، بھائی، شوہر حرام کما کر لائیں، جیسے رشوت کا مال لائیں، سود کا لائیں، سینما کی کمائی، شراب کی کمائی، اس قسم کے انشورنس کی کمائی، بینک کی کمائی، اور اسی طریقے سے آج کل جو مروجہ ہیں، یہ گناہ ہیں۔ اسے نہ خود کھاؤ نہ پہنو اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمانے، حلال کھانے، حلال پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔